تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الشعراء آیت نمبر 221 سے 227 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار ہو۔ وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ہاں، مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، شیاطین کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں، اور ان شیاطین کا یہ دعویٰ بھی بالکل لغو ہے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے اپنے معتقدین کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ مزید ان آیات میں کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں، اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعری تو ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنی خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، طرح طرح کے مبالغے کرتے ہیں اور تشبیہات اور استعاروں میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ شاعری ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ان کو کوئی بھی اپنا دینی پیشوا نہیں بناتا، اور اگر کوئی ان کو اپنا مقتدا بناتا بھی ہے تو وہ جو خود گمراہ ہو اور حقیقت کے بجائے خیالی دنیا میں رہنا چاہتا ہو۔ شاعر لوگ اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ظلم کا بدلہ لینے کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں شاعری پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شاعر کسی کے خلاف کوئی شاندار ہجو یا قصیدہ کہہ دیتا تو لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ بعض بدنہاد کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کے اشعار کہہ کر مشہور کر دیے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ قصیدے کہے اور ان میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ ان کی اپنی حقیقت واضح فرمائی۔ ان آیات میں ان حضرات کی شاعری کی تائید کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔